علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے چونکہ کائنات کے امام علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کو کائنات کا آخری ناطق وحی قائد بنا کے بھیجا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات بالا صفات کے اندر طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا، اور گونا گو قسم کے اوصاف حمیدہ کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت اور اپنی حمایت کاملہ کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرض کر اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین جناب خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا۔ یہ کتاب علم کا، حکمت کا، سعادت کا، موعظت کا، بلند بختی کا، عروج کا اور سیدھے راستے کا ایک عظیم الشان ڈاکومنٹ ہے، اور اس کے اندر بیان کردہ ہر بات حقیقت ہے، سچی ہے، سچی ہے۔ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی مبالغہ میزی بھی نہیں، کسی قسم کا جھوٹ بھی نہیں، اس میں نہ کوئی شک ہے، نہ کوئی ریب ہے، نہ کوئی کمی کی گنجائش ہے، نہ اضافے کی گنجائش۔ باطل نہ اس کو آگے سے پکڑ سکتا ہے، نہ پیچھے سے پکڑ سکتا ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ باطل آگے سے پکڑنے سے بھی قاصر ہے اور پیچھے سے پکڑنے سے بھی قاصر ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، نازل کرنے والی ذات حکیم و دانا پروردگار کی ذات ہے، قابل تعریف اور لائق تعریف پروردگار عالم کی ذات ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کتاب کے ایک عظیم الشان موضوع جس کا تعلق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے ساتھ ہے، وہ موضوع جاری و ساری تھا، لیکن کچھ باتیں ایسی درمیان میں آئیں جن کی وجہ سے اس موضوع کو موقوف کرنا پڑا۔ آج پچھلے خطبے کے بعد ایک مرتبہ پھر ایک توجہ طلب امر کی طرف آپ کی جو ہے میں توجہ چاہتا ہوں۔ اس طرف متوجہ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ دنیا بھر کے اندر کہیں تو مسیحی اکثریت میں موجود ہیں، کہیں اقلیت کے اندر موجود ہیں۔ جہاں اکثریت میں ہیں وہاں تو ہیں ہی ہیں، لیکن جہاں اقلیت میں ہیں وہاں پر بھی مسلمان ان کے بین الاقوامی غلبے کے تابع ہو کے کرسمس کیک کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کی سالگرہ کو یا ان کے یوم ولادت اور یوم میلاد کو منا رہے ہوتے ہیں، اور اس کی تائید کے اندر نہ صرف یہ کہ حکمران اور بیوروکریٹ طبقہ موجود ہوتا ہے، یا ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو بزنس مین ہیں، بلکہ کئی مرتبہ علماء اور صاحب شعور لوگ بھی ان کیک کاٹنے والے لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کوئی سرکاری مولوی ہوتے ہیں، کوئی درباری مولوی ہوتے ہیں، اور کچھ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی اس بات کے اندر باقاعدہ طور کے پر حصہ لے رہے ہوتے ہیں، اور کرسمس کو منا کر اقلیتوں کے ساتھ ایک اظہار یکجہتی کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اسی مناسبت سے آج میں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ آپ حضرات کے سامنے وہ تصور جو مسیحیوں کا سیدنا عیسیٰ کے بارے میں ہے، اور وہ تصور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اس کو آپ حضرات کی گوش گدار کیا جائے، اور جو فنڈامنٹل ڈیفرنسز ہیں مسیحی اور مسلمانوں کے درمیان، ان کو بھی آپ حضرات کے گوش گدار کیا جائے، تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ تھیولوجی کے لیول کے اوپر، نظریات اور عقائد کے لیول کے اوپر ہمارے آخر کر کیا اختلاف ہیں مسیحی برادری کے ساتھ، کہ ان کا دین اور ہے، ہمارا دین اور ہے، جبکہ دونوں ہی مسیح علیہ السلام کی عزت کرنے والے ہیں، دونوں ہی مسیح علیہ السلام کا احترام کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، تو اس ضمن کے اندر پہلی بات جس کو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا اختلاف ہمارا سیدہ مریم کی ذات اقدس کے حوالے سے ہے۔ ہمارے نزدیک سیدہ مریم کمواری تھیں جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ان کے یہاں پر ولادت ہوئی، جبکہ مسیحیوں کے نزدیک حضرت مریم جو تھیں وہ یوسف نجار کے یا تو منگیتر تھیں یا ان کے نکاح کے اندر تھیں، حلوت کے وہ بھی قائل نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا شجرہ نسب
جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچایا جاتا ہے وہ مسیح ابن مریم کے لحاظ سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ مسیح ابن یوسف کے لحاظ سے، یعنی یوسف نجار سے ان کے شجرہ نسب کو وہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے سیدہ مریم کی ذات اقدس کے حوالے سے جو اہل اسلام کا تصور ہے وہ بلند ہے، مسیحیوں کے تصور سے ہمارے نزدیک سیدہ مریم مقدسہ جو ہیں وہ کمواری ہیں، اور ہم اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز سے ان کی وقف ہونے کو قبول کیا وہ ایک مثالی انداز تھا۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب حضرت عمران کی بیوی نے یہ بات کہی کہ اللہ جو کچھ میرے حمل میں ہے میں اس کو تیرے راستے میں وقف کرتی ہوں۔ جس وقت سیدہ مریم پیدا ہوئیں تو وہ مرد نہیں بلکہ عورت تھی۔ اب عورت کو دیکھ کے ماں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ وقف تو بیٹا کرنا تھا لیکن یہ تو بیٹی ہو گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کیا۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ نے ان کی اس قبولیت جو نظر انہوں نے مانگی تھی اللہ نے اس کو نہایت احسن انداز میں قبول فرما دیا۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، اور حضرت زکریا ان کی کفالت فرمانے لگے، جو اپنے عہد کے بہت بڑے ولی اللہ نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ حضرت زکریا اللہ کے پیغمبر تھے اور پیرانہ سالی کے عالم میں اپنی اہلیہ کے ساتھ اکیلے زندگی گزار رہے تھے، اللہ نے اولاد نہیں دی تھی۔ سیدہ مریم جس وقت جوان ہوتی ہیں تو مسلسل ریاضت کی وجہ سے، مسلسل عبادت کی وجہ سے ان کے پر اللہ تبارک و تعالی ایک ولایت کی کیفیت بھی طاری کر دیتا ہے، یعنی جو اللہ کے قریب ہوتا ہے ظاہر اللہ بھی اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ والذین جاءوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو بھی جدوجہد کرے گا اللہ اس کو قبول کر لے گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اہل احسان کے ساتھ ہے، نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اب سیدہ مریم فقط ولایت کے مقام کے اوپر نہیں پہنچتی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں کرامتوں کو بھی ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اور یہاں پر میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کرامت اصل ولایت نہیں، میں نے پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے اس بات کو رکھا ہے، کرامت اصل ولایت نہیں ہے، اصل ولایت نیکی اور تقوی ہے۔ اگر ایک ولی اللہ ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہے، ایک بھی کرامت ظاہر نہ ہو، پھر بھی ولی اللہ ہے، اور اس کے مد مقابل ہر دوسرے چوتھے ہفتے کرامت ظاہر ہو، پھر بھی ولی اللہ ہے۔ پوری زندگی کے اندر اللہ کے احکامات کی پاسداری نہیں کی، پوری زندگی میں حلال و حرام کا فرق نہیں کیا، پوری زندگی میں شرک و توحید کا فرق نہیں کیا، ہر کی عادت باتیں ظاہر ہوتی ہیں، ولی نہیں، کرامت بھی نہیں، استدراج ہے۔ استدراج شیطانی عمل ہوتا ہے، اس لیے کسی کی ولایت کو پہچاننے کا معیار اس کی کرامت نہیں بلکہ ولایت کو پہچاننے کا معیار اس کی نیکی، تقوی، للہیت ہے۔ اور ایک بندہ حلوت و جلوت میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اشیت کو رکھتا ہے، دین و شریعت پہ چلتا ہے، ولی اللہ ہے۔ ہر کی عادت چیزیں ظاہر ہوں یا نہ ہو، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اس لیے کہ کرامت جو ہوتا ہے ولی اللہ کا فعل نہیں ہوتا، کرامت اللہ کا ارادہ، اللہ کا فعل ہوتا ہے، اللہ کا امر ہوتا ہے۔ ولی اللہ سے ظاہر ہو جائے یہ الگ بات ہے، لیکن ہوتا اللہ کا امر ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب ہوا کہ کفلہا زکریا کلما دخل علیہا زکریا المحراب، کہ جس وقت سیدنا زکریا سیدہ مریم کے پاس محراب میں داخل ہوتے، وجد عندہا رزقا، تو ان کے پاس ہر وقت کوئی نہ کوئی پھل یا کوئی نہ کوئی رزق کو پاتے۔ کہتے قالت یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ پھل اللہ نے بھیجے ہیں، اللہ جب چاہے جس کو چاہے غیب سے رزق دے سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا زکریا کے دل میں خیال آیا کہ اللہ اگر تو بے موسم کا مریم کو پھل دے سکتا ہے، مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد دے دے۔ ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے میرے پروردگار مجھے ایک طیب اولاد عطا فرما دے۔ اللہ نے کیا کیا؟ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے زکریا آپ کو بیٹے یحییٰ کی بشارت ہو، ہم نے اس جیسے نام والا بیٹا آج سے پہلے پیدا ہی نہیں کیا۔ اوصاف کیا ہیں؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، اے زکریا آپ کو یحییٰ نامی بیٹے کی بشارت ہو، مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو کلمت اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا، مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، سردار ہوگا اور پرہیزگار ہوگا، سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔
اپنی جوانی اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے والا ہوگا. وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ, اور صالح انبیاء میں سے ہوگا. حضرات گرامی قدر, ادھر اللہ نے یہ بشارت دی, ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ مریم یہاں پر بھی ایک معجزاتی ولادت کا ارادہ فرما دیا. سیدنا روح القدس کو, حضرت جبریل امین کو سیدہ مریم کے پاس بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا, اب وہ بالکل ایک انسانی شکل میں ان کے ساتھ پاس آئے. سیدہ مریم جنہوں نے ساری زندگی, جوانی کے ایام, بچپنے سے لے کر آج تک کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کی نافرمانی کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا, تنہائی میں ایک جوان رانا کو دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہیں. کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, میں رحمان کی تجھ سے پناہ چاہتا ہوں, اگر متقی ہے تو پیچھے ہٹ جا. کہا انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا, اے مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں, میں تیرے رب کا بھیجا ہوا میسنجر ہوں, رسول ہوں, اور تجھے ایک بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں. کہا میرے یہاں پر بیٹا, جبکہ میں کسی بشر کے عقد میں ہوں ہی نہیں, وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا, اور نہ میں نے کسی کے ساتھ کسی قسم کے ریلیشن شپ کو اسٹیبلش کیا ہے. کہا یہ پروردگار عالم کا فیصلہ ہے, وہ تیرے یہاں پر ایک ایسے بیٹے کو پیدا کرے گا جو بن باپ کے پیدا ہوگا. سیدہ مریم حاملہ ہوئی. اب جب ولادت کا وقت آتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی, تو سیدہ مریم پہ غم کی عجیب کیفیت ہے. کہا اے کاش آج سے پہلے میں مر گئی ہوتی اور مجھے مٹا دیا گیا ہوتا. میری بستی کے لوگ, میرے علاقے کے لوگ کیا سوچیں گے کہ یہ محراب میں عبادت کرتی تھی لیکن اس کے کردار میں سکم ہے. اللہ نے کہا, اللہ نے فرشتے کے ذریعے دلاسا دلوایا. کہا غم کھانے کی ضرورت نہیں, کھجور کے تنے کو ہلا, کھجوریں تیرے پاس گر پڑیں گی. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہاں سے محسوس ہوتا ہے دسمبر کی ولادت نہیں ہے, یہ بعد میں تحریف کے ذریعے دسمبر کی ولادت بنا دیا گیا ہے. دسمبر میں کھجور نہیں ہوتی. حضرات گرامی قدر, کھجور تو گرمیوں کے مہینوں کا پھل ہے. ہلاؤ, کھجور کھاؤ, اپنے بچے کو دیکھو, آنکھوں کو ٹھنڈا کرو, اور جس وقت بستی میں جانا کیا کہنا کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا, انی نذرت للرحمن صوما فلن نکلم اليوم انسیا, میں کسی بشر سے کلام نہیں کرنے والی, میں نے تو رحمان کے روزہ رکھا ہوا ہے. پہلے جب امتوں میں روزے ہوتے تھے تو ان میں چپ کا روزہ بھی شامل ہوتا تھا. بعد میں اللہ تعالیٰ امت محمدی علیہ السلام کے اوپر فضل فرما دیا کہ ان کو صرف کھانے پینے کی حد تک ان کو جب پابندی کے اندر جو ہے اللہ نے روزے کی پابندی رکھی. اگر خود سوچئے کیا کچھ روزے دار کر رہا ہوتا ہے جناب, فلمیں, ڈائجسٹ, ڈرامے, موسیقی. اگر چپ کا روزہ بھی ساتھ شامل ہوتا تو سارے فیل ہو جاتے الا ماشاء اللہ, لیکن سابقہ امتوں کے اندر چپ کا روزہ بھی تھا. سیدہ مریم, ظاہری بات ہے ایک واقعہ تو ہو چکا تھا, اب اس واقعے کا اظہار جو تھا ہونے کے لیے بستی کی سمت آئیں. بستی کے لوگ حیران رہ گئے, کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا, اے ہارون کی بہن عمران کی بیٹی, نہ تیرا باپ برا آدمی, تیری ماں نے خیانت کی تھی. فاشارت الی, اپنی انگلی کا اشارہ سیدہ عیسیٰ کی طرف کر دیا. کہہ رہے کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا, ہم اس سے کیسے کلام کریں جو بھی بالکل گود کا بچہ ہے, اس کے ساتھ کیسے کلام کیا جا سکتا ہے. سیدنا عیسیٰ نے جھولی مریم میں سے نکارائے حق کو بلند فرما دیا. سیدنا عیسیٰ نے اپنی والدہ محترمہ والدہ ماجدہ کی مقدس جھولی کے اندر سے اس حق کے آوازے کو بلند فرما دیا. انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, ہونے والوں آتانی الکتاب, میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے کتاب نبوت دیا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بچپنے ہی میں کلام کرنا شروع ہو گئے. جوانی ہوئی, دعوت توحید کے لمبردار بن کے لوگوں کے سامنے آئے. انہ من یشرک باللہ,
انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماوہ النار، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ جہنمی ہے، اس کی بخشش کے کوئی امکانات موجود نہیں ہیں۔ حواریوں نے اسی دعوت کو قبول فرمایا جو سیدنا عیسیٰ کی دعوت توحید تھی۔ بستی والے دعوت توحید کی وجہ سے آپ کی جان کے دشمن ہوئے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کو پر چڑھانے کا ارادہ کیا گیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دو حواری، ایک پطرس ایک یہودا اسکروتی، اس موقع پہ بے وفائی پہ آمادہ و تیار ہو جاتے ہیں۔ یہودا اسکروتی باقاعدہ طور پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مینشن کرنے والے لوگوں میں بھی شامل ہو جاتا ہے، مخبری کرنے والے لوگوں میں بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس موقع پہ ایک مشابہت کو کریٹ کرتے ہیں کہ یہ تاریخی اعتبار سے یہودا اسکروتی جو ہے وہ پھانسی کے پھندے کے اوپر سیدنا عیسیٰ کے ساتھ شکل و شبہات کے ملنے کے ساتھ چڑھ جاتا ہے، اور سیدنا عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالی زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیتے ہیں، شہید نہیں ہونے دیتے۔ حضرات گرامی قدر، یہاں پر ایک دوسرا بڑا اختلاف ہے جو مسیحیوں اور مسلمانوں کے درمیان پیدا ہوا۔ بائبل یہ بات کہتی ہے جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پھانسی کے اوپر لٹکائے گئے، بائبل کے اندر یہودا اسکروتی جو ہے اس کے پھانسی کے پھندے پہ چڑھنے کا ذکر نہیں، یہ تاریخی روایات کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر، ان کے یہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہی پھانسی کے پھندے پہ چڑھائے گئے۔ اب ہوا کیا، جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کے پھندے کے اوپر چڑھایا گیا، بائبل کے الفاظ پہ غور کیجئے اور قرآن مقدس کے الفاظ کے اوپر غور کیجئے۔ بائبل کہتی ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پھانسی کے پھندے کے اوپر چڑھ کے الفاظ کہے، ایلی ایلی لما سبچتنی، ایلی ایلی لما سبچتنی۔ حضرات گرامی کا بات کے پر توجہ کیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم کو مخاطب ہو کر یہ الفاظ کہے، اوہ مائی گاڈ، اوہ مائی گاڈ، وائی ہیو یو فورسیکن می، او میرے پروردگار تو نے مجھ سے وعدہ خلافی کیوں کی۔ گویا کہ بائبل کا متن اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے اس بات کا وعدہ کیا گیا تھا کہ تمہیں پھانسی کے پھندے کے اوپر نہیں چڑھنے دیا جائے گا، تمہیں پھانسی سے بچا لیا جائے گا۔ لیکن جب وہ وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا، چنانچہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو الفاظ کہنے پڑے، ایلی ایلی لما سبچتنی، کہ او میرے رب تو نے مجھ سے وعدہ خلافی کیوں کی، جبکہ قرآن مقدس کا یہ فیصلہ ہے وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچی بات کسی کی بھی نہیں ہو سکتی، وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے صحیح فرمان کسی کا بھی نہیں ہو سکتا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی سے وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اگر پروردگار عالم بھی وعدہ خلافی کرنے لگے تو اور کس سے سچائی کی امید کی جا سکتی ہے؟ انت اہل الوفاء والحق، پروردگار عالم وفادار بھی ہے اور حق بھی ہے، اور وہ حق کیا تھا؟ قرآن مقدس نے اس حقیقت کو واضح کر دیا، وما قتلوہ وما صلبوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید ہونے دیا، نہ پھانسی کے پھندے کو پچڑنے دیا۔ یقیناً ایسا نہیں ہوا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اس کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ حضرات گرامی قدر، بائبل نے جس عہد کا ذکر کیا اسی بائبل نے اللہ کی عہد شکنی کا ذکر کیا، جبکہ قرآن حمید نے اس بات کا ذکر کیا وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اس کو شہید نہیں ہونے دیا بلکہ زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ دوسرا اختلاف جو سیدنا عیسیٰ کی صلیب کے پر بائبل اور قرآن کے مقدمے کے درمیان ہے، اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا تھا؟ سیدنا عیسیٰ سے اللہ کا وعدہ کیا ہوا تھا؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اللہ کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ یہ تھا، یا عیسیٰ، اللہ اکبر۔ مفسرین امت پر اللہ رحمت فرمائے، ائمہ دین کے پر اللہ رحمت فرمائے، جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی پیدائش سے سینکڑوں سال قبل اس آیت کریمہ کے درست مفہوم کو متعین فرما کر قادیانیت کے چہرے کو تھپڑ کو رسید فرما دیا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ حضرات گرامی، اللہ نے سیدنا عیسیٰ کو کہا تھا، عیسیٰ ہم تجھے وفات دیں گے۔ وفات مجازن موت کے لیے بھی الفاظ بولے جاتے ہیں، لیکن وفات کا ترجمہ
قرآن مجید کے سیاق کے اندر پورا لینا بھی ہے. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات جو ہے وہ یہاں پر مجازی معنوں میں استعمال ہوئی ہے، حقیقی معنوں میں ان کے اوپر موت نہیں آئی، جیسا کہ مرزائیت کی بد اعتقادی ہے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، اے عیسیٰ ہم تجھ کو پورا لے لیں گے. اور پورا لینے کی صورت کیا ہوگی؟ ورافعک الی، تجھے اوپر اٹھا لیں گے. ومطہرک من الذین کفروا، اور کافر تیرے بال کو بھی بیکا نہیں کر سکیں گے. حضرات ترجمہ بالکل واضح. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. عیسیٰ تو یہ پورا لے لیا جائے گا، اور پورا لینے کی سے موت نہیں ہوگی. رافعک الی، تجھے اٹھا لیا جائے گا. ومطہرک من الذین کفروا، اور کافر تیرے بال کو بھی بیکا نہیں کر سکیں گے. اب کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت دوبارہ نازل ہوں گے، اور ہوگا کیا؟ وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. حضرت عیسیٰ کی موت سے قبل تمام اہل کتاب آپ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لا کر مسلمان ہو جائیں گے. حضرات گرامی قدر، اب جو مرزائیوں نے ترجمہ کیا عیسیٰ کو وفات دے دی جائے گی یعنی موت دے دی جائے گی. ورافعک الی، کیا ترجمہ؟ کچھ کرنے سے قاصر ہیں. ومطہرک من الذین، اگر موت ہی دے دی تو کافروں سے کیسے بچایا؟ ترجمے میں ہم ہنگی موجود نہیں ہے. مفسرین امت نے ترجمہ کیا، درست کیا. عیسیٰ کو پورا لے لیا جائے گا، اور پورا لینے کی صورت یہ ہوگی اس کو موت نہیں دی جائے گی بلکہ زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا جائے گا، اور کافر ان کے بال کو بھی بیکا نہیں کر سکیں گے. اب جب کہ ان کے پر موت آنے کا وقت آئے گا، یعنی قرب قیامت میں جب وہ دمشق شرقی میں نار کے پر اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے اور زمین کے پر اللہ کی حاکمیت کو قائم کریں گے. وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتہ ویوم القیامت یکون علیہم شہیدا. آپ کے انتقال سے قبل، آپ کی موت سے قبل تمام اہل کتاب مسلمان ہو جائیں گے. کیا غلام احمد قادیانی کے پر عیسائی ایمان لے کے آئے؟ کیا غلام احمد قادیانی کے پر یہودی ایمان لے کے آئے؟ کیا غلام احمد قادیانی کا مسلمان ایمان لے کے آئے؟ کیا اہل حدیث بریلوی دیوبندی انہیں غلام احمد قادیانی کی نبوت کو مانا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا کی موت سے قبل نہ عیسائی مسلمان ہوئے نہ یہودی مسلمان ہوئے، جبکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے قبل وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے قبل ایک ہی دین کائنات میں رہے گا، وہ دین اللہ کا دین اسلام ہو. حضرات گرامی قدر، یہ اختلاف ہے. دوسرا بڑا اختلاف سیدہ مریم کی ذات اقدس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے یا آپ کی موت کے حوالے سے. عیسائیوں کے نزدیک ان کی موت ہوگی، ان کو دفن کیا گیا اور 3 دن کے بعد ان کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ اس کے برعکس ہے. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت نہیں ہوئی، ان کو پھانسی کے پھندے کے اوپر نہیں لٹکایا گیا، بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، اور قرب قیامت دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین کے اوپر اتارے گا. تیسرا اختلاف جو عیسائی اور مسلمانوں کے درمیان ہوا وہ اٹونمنٹ کے عقیدے کے اوپر ہے، کفارے کے عقیدے کے اوپر ہے. کروسیفیکیشن کے بعد اٹونمنٹ کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جہاں پہ مسلمانوں اور عیسائیوں کا آپس میں اختلاف ہوا. مسیحیوں نے اس بات کا تصور لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ انسانوں کو جنت میں جانے کے لیے اعمال صالحہ کی ضرورت نہیں، انسانوں کو جنت میں جانے کے لیے نیکیوں کی ضرورت نہیں، انسانوں کو جنت میں جانے کے لیے اللہ کی بندگی کی ضرورت نہیں، بلکہ اٹونمنٹ کا عقیدہ اس بات کو واضح کرتا ہے اللہ نے اپنے بیٹے کو پھانسی کے اوپر لٹکوا کر، اللہ نے اپنے بیٹے کو سولی کے اوپر چڑھوا کر اللہ نے انسانیت کے گناہوں کے کفارے کو ادا کروا دیا. اب کوئی حلال کھائے یا حرام کھائے، اب کوئی شراب پیے یا زنا کرے، اب کوئی خنزیر کا گوشت کھائے یا حلال کام کر کے اپنی کمائی کو پورا کرے، اب کوئی بڑے سے بڑا پاپ کرے یا کوئی بڑے سے بڑی نیکی کرے، برابر ہے. جس کا عقیدہ اٹونمنٹ کے اوپر ہوگا وہ بخشا جائے گا، جس کا عقیدہ نہیں ہوگا وہ پکڑا جائے گا. جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ اس سے برعکس ہے.
مسلمان کیا کہتے ہیں؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا دایاں پلہ بھاری ہوگا وہ جنتی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کا بایاں پلہ بھاری ہے وہ جہنمی ہے۔ مسلمانوں نے کسی ایک عقیدے کے ساتھ اپنی نسبت کر کے جنت کو یقینی نہیں بنایا، بلکہ مسلمانوں نے بات کی ایمان کے بعد عمل صالح کا ذکر کیا، ایمان کے بعد نیکیوں کا ذکر کیا، اور اس موقع پہ انہوں نے کسی مخصوص قوم کی نجات کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اسلام نے کہا حبشی ہے پھر بھی جنت میں جا سکتا ہے، سفید ہے پھر بھی جنت میں جا سکتا ہے، بھورا ہے پھر بھی جنت میں جا سکتا ہے، سرخ ہے پھر بھی جنت میں جا سکتا ہے، انگریز ہے پھر بھی جنت میں جا سکتا ہے، عربی ہے پھر بھی جنت میں جا سکتا ہے، اعجمی ہے پھر بھی جنت میں جا سکتا ہے، پاکستانی ہے پھر بھی جنت میں جا سکتا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایمان کی ضرورت ہے، عمل صالح کی ضرورت۔ ان کا عقیدہ اٹونمنٹ کے ساتھ اور ہمارا عقیدہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے اختلاف پیدا ہوا۔ پہلی جنریشن تو مسیحیوں کی بھی توحید پرست تھی، لیکن جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، اور غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ اپنے احبار اپنے رہبان کے غلط افکار کی پیروی کی وجہ سے اگلی نسل نے اس قسم کی گفتگو کرنا شروع کی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، اس لیے وہ معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ان کی ڈیوینٹی کا ذکر کیا، ان کی ربوبیت اور معاذ اللہ ان کی الوہیت کا ذکر کیا۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور مسیحیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ یظاہرون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون، یہ باتیں ان کے منہ سے گڑی ہوئی ہیں، اللہ ان کی مار اللہ کی ان کے اوپر جھوٹ بولنے سے بعد نہیں آتے۔ خود مانتے ہیں، غلط عقیدہ رکھنے کے باوجود خود مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے، کہ اللہ کو موت آ سکتی ہے؟ خود مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے تھے، کہ اللہ کو کھانے پینے کی ضرورت ہے؟ خود مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سوتے تھے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیند آ سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف کا ہمہ گیر بیان سورہ اخلاص میں موجود ہے۔ سورہ اخلاص کے اوپر جو چیز فٹ آتی ہے فقط پروردگار عالم کی ذات ہے۔ سورہ اخلاص میں بیان کردہ خصائص کسی مخلوق میں نہیں ہو سکتے۔ قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے۔ جتنے انبیاء تھے سب شادیاں کرتے تھے، سب کے بھائی تھے، سب کی بہنیں تھیں، سب کے والدین تھے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سونے سے بے نیاز، جاگنے سے بے نیاز، کھانے سے بے نیاز، پینے سے بے نیاز۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنتا ہے، نہ وہ کسی کے گھر پیدا ہوا، نہ کوئی اس کے گھر پیدا ہوا، نہ وہ کسی کے گھر پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، نہ سیدہ مریم اس کی ہمسر ہیں، نہ روح القدس ان کے ہمسر ہیں۔ صلیب کے یہ شولڈر تم نے بنا رکھے ہیں یہ غلط ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ اکیلا تنہا واحد احد ہے۔ پھر عیسیٰ کون ہے؟ مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ تو رب کا رسول ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول اللہ آتے رہے۔ وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں سچی عورت تھی۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو میں باتوں کیسے کھول کھول کے بیان کرتا ہوں۔ ثم انظر انا یؤفکون، اور پھر بھی یہ جھوٹ بولنے سے بات نہیں آتے۔ نجران کے عیسائی پادری سیدنا روح اللہ کی ذات اقدس کے حوالے سے اور ان کے بارے میں اپنے غلط تصورات کو لے کر حضرت رسول اللہ کی بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے۔ کہنے لگے اگر عیسیٰ علیہ السلام رب کے بیٹے نہیں تو ان کا باپ کون ہے؟ اللہ نے وحی کا نزول فرما دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ کی مثال تو اللہ کے نزدیک آدم کی مانند ہے۔ جو آدم کو بن باپ اور بن ماں کے پیدا کر سکتا ہے، کیا عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا نہیں کر سکتا؟ حضرات گرامی قدر، لیکن اس کے باوجود نجران کے پادری اس بات کے اوپر ہٹ درمی کے ساتھ کاربند رہے اور حضرت رسول اللہ کے ساتھ بحث کرتے رہے، حضرت رسول اللہ کے سامنے اپنے باطل نظریات کو پیش کرتے رہے۔ اللہ نے پھر آیت کا نزول فرمایا، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم
فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اور جاؤ اگر تم اپنے باطل عقیدے کے اوپر ناز کرتے ہو تو آؤ تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ, میں علی المرتضیٰ حسن و حسین کو لے کے آؤں گا. فَهَلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ, تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ, میں فاطمہ الزہرا کو لے کے آؤں گا. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ, میں اپنی جان کو لے کے آؤں گا. ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, پھر گڑگڑا کے اللہ سے دعا کریں گے جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت اتر جائے گی. نجران کے عیسائی پادری سمجھ گئے مباہلے کے میدان میں نہیں اترا جا سکتا, میدان مباہلہ سے بھاگ نکلے, اور یہ چیلنج آج تک عیسائیت کے سامنے موجود ہے. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر, جھوٹ بولنے سے بات نہیں آتا. حضرات گرامی قدر, پیغام مسیح توحید کا پیغام تھا, پیغام مسیح میں میدش نہیں تھی. اللہ نے قرآن مجید میں اس حقیقت کو واضح فرما دیا, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. وہ لوگ کفر کے راستے پہ ہیں, کافر ہیں, جو کہتے ہیں عیسیٰ معاذ اللہ اللہ ہے. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ, وہ لوگ بھی کفر کے راستے پہ ہیں جو اللہ کو تین کے اندر تقسیم کرتے ہیں. اللہ کون ہے؟ اللہ اکیلا ہے. مسیح کی دعوت کیا تھی؟ مسیح نے دعوت دی تھی انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماوہ النار. جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا جنت اس کے پر حرام ہے, جہنم اس کے پر واجب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا اللہ سیدنا عیسیٰ کو بلائے گا اور کہے گا انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ. اور عیسیٰ کیا تو نے لوگوں کو یہ بات کہی تھی مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کے الہ بنا لیا جائے, معبود بنا لیا جائے؟ تو سیدنا عیسیٰ عجیب جواب دیں گے, عاجزی والا, بندگی والا, انکساری والا. سبحانک ما یکون لی, سبحانک ما یکون لی ان نقول ما لیس لی بحق. اللہ تیری ذات پاک ہے. ما یکون لی, میرے لیے جائز ہی نہیں یہ بات, ان نقول ما لیس لی بحق, کہ جس کو تو نے مجھے کہنے کا اجازت ہی نہیں دی میں اس کو کیسے کہہ سکتا ہوں. سبحانک ما یکون لی ان نقول ما لیس لی بحق, ایسی بات کہوں جسے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں. ان کنت قلتہ, اگر میں نے ایسا کہا ہو. تعلم ما فی نفسی, تجھے پتا ہے میرے اندر کیا ہے, تجھے پتا ہے. ان کنت قلتہ فقد علمتہ تعلم ما فی نفسک ولا اعلم ما فی نفسک. اللہ تو میرے اندر جانتا ہے, میں تو تیری بات کو نہیں جانتا. کس قدر عاجزی انکساری سے. مسیح کی دعوت تثلیث کی دعوت نہیں تھی, مسیح کی دعوت عقیدہ توحید کی دعوت تھی. اور حضرات گرامی قدر کنکلوڈنگ بات, شاید اس موضوع کو اگلے جمعے بھی آگے کنٹینیو کر کے مکمل کر دیا جائے. کنکلوڈنگ بات, سیدنا مسیح علیہ السلام ابھی زندہ تھے, اس دنیا میں جلوہ گر تھے, ابھی زندہ آسمانوں کو نہیں اٹھائے گئے تھے. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جہاں پر اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی وہاں پر آپ نے یہ الفاظ بھی کہے تھے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, میں دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن توحید کا لمبردار احمد دنیا میں ضرور آئے گا, توحید کا لمبردار حضرت رسول اللہ دنیا میں ضرور آئیں گے. اور آج سے 300-400 تھوڑا بہت مجھے بھی ذوق ہے کتبے جو صاحب کا کتب کے جو پرانے نسخے ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کا. تو میں نے ایک انگریزی نسخے کے اندر یہ بات دیکھی, آج سے 300-350 سال پرانا نسخہ تھا, انٹرنیٹ کے اوپر اس کے وہ موجود تھے, اس کے ایکسٹریکٹس. تو اس میں الفاظ تھے when hymda of all the nations will come, when hymda of all the nations will come, shalom will be everywhere. جب ہر قوم کا احمد و محمد آئے گا تو ہر جگہ پہ اسلام پھیل جائے گا. پھر کیا کیا آنے والوں نے تحریف لفظی کی اور لفظوں کا ترجمہ کر دیا. when praised one of all the nations will come, peace will be everywhere. جب ہر قوم کا تعریف کردہ آئے گا تو ہر جگہ پہ امن پھیل جائے گا. یعنی اس میں معرفہ کی تنکیر کر دی, اس کو نکرہ میں تبدیل کر کے الفاظ کو بدل دیا. وگرنہ آج سے 300-350 سال پہلے کی بائبل کے اندر بھی انگریزی ورژن میں یہ الفاظ موجود تھے when hymn of all the nations will come,
شیلم ول بی ایوری ویئر. جب ہر قوم کا احمد آئے گا, جب ہر قوم کا محمد آئے گا, شیلم ول بی ایوری ویئر, ہر جگہ پہ اسلام کا پھریرا لہرا جائے گا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دنیا سے جانے سے قبل اس امر کا اعلان فرما دیا, مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, میں دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن احمد دنیا میں ضرور آئے گا اور اسی دعوت کو لے کے آئے گا جس دعوت کو میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو دعوت مسیح کو سمجھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. حضرات گرامی قدر, انتہائی معزز اور مکرم ہستی ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی, جو اس ماں کی جھولی میں پیدا ہوئے, جس ماں کو اللہ نے اپنا ولی بھی بنایا تھا اور صاحبہ کرامت بھی بنایا تھا. بے موسم کے پھل ان کے پاس آتے تھے, انہی کے گھر ان کی ولادت بن باپ کے ہوئی. مسیحیوں کا عقیدہ عیسائیوں مسلمانوں سے فرق ہے. ان کے یہاں پر سیدہ مریم جو تھیں وہ یوسف نجار کی منگیتر یا منکوہہ تھیں, جبکہ مسلمان سیدہ مریم کو بالکل مقدس اور کمواری سمجھتے ہیں. سیدہ مریم کے پاس جبریل امین ایک مرد کی شکل میں آئے اور انہیں ایک بیٹے کی بشارت دی. تو سیدہ مریم نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ, میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں, اگر تو تقوی والا ہے تو پیچھے ہٹ جا. کہا میں تجھے ایک بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں, تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا میسنجر ہوں. تو انہوں نے کہا میرے یہاں پہ بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میں نے نہ کبھی برا کام کیا, نہ میری کسی کے ساتھ شادی ہوئی ہے. تو اس موقع پہ انہوں کو کہا گیا کہ اللہ کا فیصلہ ہے جو اس وقت نافذ ہو کے رہے گا. سیدنا عیسیٰ کی جب ولادت ہوئی تو بستی کے لوگوں نے سیدہ مریم کے ساتھ الجھنے کی کوشش کی, تو اللہ نے سیدنا عیسیٰ کو قوت گویائی عطا فرما دی. انہوں نے الفاظ کہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ, کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے, نبوت بھی دی ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو تھے جب بڑے ہوئے تو دعوت توحید کا ہی آپ نے پھریرا لہرایا اور آپ کو اس دعوت کی پاداش میں شہید کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن اللہ نے آپ کو شہید نہیں ہونے دیا. وما قتلوہ وما صلبوہ یقینا برفعہ اللہ الیہ, وما قتلوہ یقینا برفعہ اللہ الیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شہید نہیں ہونے دیا بلکہ اللہ نے آپ کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا. حضرات گرامی قدر, مسیحیوں کا عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام صلیب کے پر الفاظ کہتے رہے ایلی ایلی لما سبقتنی, او میرے پروردگار, او میرے پروردگار تو نے مجھ سے وعدہ خلافی کیوں کی. جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. چنانچہ اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا. اس مسئلے میں سب سے احمقانہ اور تضحیق امیز قسم کا عقیدہ مرزائیوں نے اپنایا, جنہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت کا ذکر کیا اور بچنے کا بھی ذکر کیا. عیسائیوں نے کہا ان کو شہید کر دیا گیا, مسلمانوں نے کہا بچا لیا گیا, مرزائیوں نے کہا شہید بھی کر دیا گیا, بچا بھی لیا گیا. یہ انتہائی مذہقہ حیث قسم کا عقیدہ مرزائیوں نے اپنایا, لیکن ان کا عقیدہ بالکل باطل ہے. اور سینکڑوں سال قبل مفسرین نے اس بات کا ذکر فرما دیا, اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ, کہ اللہ نے سیدنا عیسیٰ کو کہا تھا تو یہ پورا لے لوں گا, اور لینے کی صورت یہ ہوگی تو یہ موت نہیں دوں گا بلکہ زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لوں گا. ومطہرک من الذین کفروا, کافر جو ہیں وہ تیرے بال کو بھی بیکا نہیں کر سکیں گے. اور اب کیا ہوگا, وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا, کہ جتنے اہل کتاب ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے قبل ان کے پر ایمان لا کر ایک امت بن جائیں گے. مرزا دنیا سے چلا گیا لیکن عیسائی بھی باقی رہے, یہودی بھی باقی رہے, مسلمان بھی باقی رہے. ایک فرقہ ہی بنایا نا, ایک پارٹی بنائی ہے نا, گروہ ہی بنایا. حقیقت میں تو امت, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو امت کے قائد ہوں گے, لیکن مرزا جو تھا ایک دھڑے کا لیڈر تھا, ایک گروہ کا لیڈر تھا,
کوئی اس کے اندر ایسی بات نہیں جس کی بنیاد پر اس کو مسیح سمجھا جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ کی طرف سے آسمانوں سے اتریں گے, دجال کو قتل کریں گے, صلیب کو مٹا دیں گے, خنزیر کو مٹا دیں گے, اللہ کے دین کا پھریرا لہرا دیں گے, حج تمتع کا احرام باندھ کر حضرت رسول اللہ کے مطیع ہونے کا اعلان فرما دیں گے, اپنی شریعت کی دعوت نہیں دیں گے بلکہ شریعت محمدی کے لوگوں کو بلا دیں گے. حضرات گرامی کا یہ عقیدہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو مسلمانوں کو وہ دعوت دیتے رہے, توحید کی دعوت دیتے رہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کل قیامت میں یہی بات کہیں گے, سبحانک ما یکون لی ان نقول ما لیس لی بحق, کہ میں ایسی بات کیوں کر سکتا ہوں جسے مجھے کہنے کا حق ہی نہیں. ان کنت قلتہ فقد علمتہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک, اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو تیرے علم میں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی, میں تو یہی بات کہتا رہا, انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار, جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ جہنمی ہے, جنت اس پہ حرام ہے. سیدنا عیسیٰ نے فقط اللہ کی الوہیت کی دعوت نہیں دی بلکہ قرآن مجید کی اس بات کو بھی پورا کر دکھایا, یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, کہ حضرت رسول اللہ کا ذکر تورات میں بھی ہوگا اور انجیل میں بھی ہوگا. مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, آپ نے اس بات کا ذکر کیا میں دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن کائنات کا احمد آئے گا, کائنات کا محمد آئے گا اور اسی پیغام کو لے کے آئے گا جو پیغام میرا پیغام ہے. اور آج سے 300-350 سال پہلے کی بائبل کے الفاظ, when him of all the nations will come, shalom will be everywhere, جب ہر قوم کا احمد و محمد آئے گا پوری دنیا میں اسلام کو پھریرا لہرا جائے گا. حضرات گرامی قدر, دعوت مسیح کے حوالے سے کچھ باتیں ابھی بھی جو ہیں تشنا رہ گئی, انشاءاللہ ان کو آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا عطا ہوتی ہے کسی قوم میں علماء کا ہونا, لیکن حضرات گرامی قدر علماء کے ذریعے علم کا قبض کیے جانا کسی قوم کے لیے بہت بڑا المیہ ہوتا ہے. ہمارے عزیز القدر بزرگ عطا اللہ ساجد صاحب جو گجرانوالہ کے تھے, شیخ الحدیث تھے, سنن ابن ماجہ کے شارح تھے, وہ بھی دنیا میں نہیں رہے. اور ہمارے برادر عزیز بطل حریت اور عالم جلیل اور مفکر اسلام حضرت حافظ عبد الرحمن مکی رحمت اللہ علیہ, وہ بھی آج دنیا میں نہیں رہے. جگہ جگہ پر ان کی ہتابت کی یادیں آج بھی موجود ہیں, اور مرکز لارنس روڈ پہ بھی کئی مرتبہ تشریف لاتے رہے, اور یہاں پر بھی لوگوں کے دلوں کو گرم آتے رہے. اسلام کے ساتھ محبت, اللہ کے ساتھ محبت, پیغمبر زماں کے ساتھ محبت, حرمت رسول اللہ کے ساتھ پیار, حرمت قرآن کا وہ عظیم الشان نقیب اور نفاذ اسلام کا وہ عظیم الشان علمبردار آج ہم میں نہیں رہا. بالکل اتنا ہی پیار تھا جتنا سگے بھائی کو سگے بھائی کے ساتھ ہو سکتا ہے. جب بھی ملتے بڑے پیار کے ساتھ ملتے, بڑی محبت کے ساتھ ملتے, بڑے اکرام اور احترام کے ساتھ ملتے. آج ان کی وفات کے اوپر یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے زمین کے اوپر کچھ پہاڑ کم ہو گئے ہیں. آج یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے آفتاب علم ڈوب گیا ہے. آج یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے استقامت کی ایک چٹان جو ہے وہ دنیا سے اٹھا لی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کی لحد کے اوپر اور ان کی قبر کے اوپر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے, اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ سوئیں گے اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے بکائے نور و رحمت بنائے. ہر ایک نے چلے جانا ہے, ہم نے بھی چلے جانا ہے. یہ اموات جو ہیں در حقیقت ہمارے لیے سبق ہیں. آج میں ممبر کے پر آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, ایک وقت وہ بھی آئے گا جب میرے بھی جنازے کو اٹھا لیا جائے گا. کوئی بھی کائنات کے اندر موت کی پنجے سے اور موت کی گرفت سے نہیں بچ سکتا. اصل کامیابی یہی ہے کہ اللہ انسان سے راضی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان ائمہ اور ان علماء پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. مولانا عبدالعزیز علوی صاحب بھی بہت بڑے عالم جلیل تھے, وہ بھی دنیا میں نہ رہے. اللہ ان سب کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام والحمد للہ رب العالمین.